بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سنگاپور سے ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر صرف فرائض پر اکتفا کیا جائے نماز میں اور سنتیں نہ پڑھی جائیں تو کیا اس کی گنجائش موجود ہے یا سنتوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سنتوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ باقی سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکہ، ایسا رستہ کہ جس کے اوپر چلا جائے۔ اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، کہ حضور نے کچھ کرنے کا حکم دیا یا حضور نے کچھ کر کے دکھایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، تو اس کو سنت کہیں گے۔ اب سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ جن کی تاکید آئی ہے، غیر مؤکدہ جن کی تاکید نہیں آئی۔ غیر مؤکدہ بمنزلہ نفل کے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ان کا چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو مؤکدہ ہے جن کی تاکید آئی ہے ان کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی جس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف جلد اول اور صفحہ نمبر پیج نمبر 81 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو 12 رکعات نماز پڑھ لے، یعنی فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں، 2 فجر کی سنت، 6 ظہر کی سنت اور 2 مغرب کے اور 2 عشاء کے، یہ تقریباً 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو جو 12 رکعت نماز دن رات میں پڑھ لے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے۔ اور حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے حضور کا یہ فرمان سنا ہے، فما برحت اصلیہن بعد، اس کے بعد میں نے یہ نماز نہیں چھوڑی۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈلنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل جو ہے نا، کوئی نیک عمل اوپر چلا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورج ڈلنے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ جب اوپر جاتا ہے تو اس کے استقبال میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں، اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نماز کا اہتمام کیا ہے تو وہ فجر کی سنتیں ہیں کہ جن کا اہتمام کیا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رکعتا الفجر، یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر کی یعنی 2 سنتیں پڑھ لینا، تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، اس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرض کی ادائیگی کی توفیق دیتے ہیں۔ اور سنت کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کا حکم دیا، یہ حضور نے جو کر کے دکھایا، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ وہ عمل جو ہے نا، وہ اس لائق ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر مواظبت کریں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کی ادائیں اپنانے میں بھی مزہ آتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک کام اپنانے کی توفیق بخشے۔